ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه رسول اور علیہ رسول پر آپ بھی جھوم کے درود پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. یا رسول اللہ آپ چاہے دکھائی پڑیں چاہے نہ دکھائی پڑیں، آپ چاہے سامنیہ میں چاہے پردے میں رہیں، آپ کی مرضی، مگر کیا ہے امتی کی عرضی؟ وہ ہے آپ کی مرضی. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. اب سنیے ہماری عرضی. پہلے مصرے میں آقا کی مرضی ہے، دوسرے مصرے میں امتی کی عرضی ہے. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. حسن مطلع سماعت فرمائے دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ حضور دل میں آ جائیں تو ایسا کیجئے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. اور سنیوں سے گزارش ہے عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. اب پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. اور ان سے بھی اپیل ہے گتھیاں
تقوی کی سب کھل جائیں گے، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جہان عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے، غازی ملت زندہ باد، غازی ملت زندہ باد۔ گتھیاں تقوی کی، ہمیں اشارہ بھی سمجھا کرو، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے۔ اور شعر عاشقوں کو نظر کرتا ہوں، اردو داں حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ چشمے ابرو ہے، چشمے ابرو ہے کہ محراب حرم، چشمے ابرو ہے کہ محراب حرم، جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجئے۔ چشمے ابرو ہے کہ محراب حرم، جی میں آتا ہے۔ مفتی صاحب فتویٰ مت دینا، سجدہ کیا نہیں ہے، جی میں آیا ہے۔ عقلی دانائیوں فرزانگی، جیسا مرادف الفاظ ہیں، عقل، ہوش، خرد، سمجھداری، ہوش مندی، عقل مندی، یہ یونیورسٹی میں نہیں ہے، مدرسے میں بھی نہیں ہے، واشنگٹن میں بھی نہیں ہے، انڈیا میں بھی نہیں ہے، بہت گھوما ہوں، نہیں ہے، نہیں ہے، ارباب اقتدار کے پاس نہیں ہے، اصحاب ہوش کے پاس نہیں ہے۔ عقلی نہ واشنگٹن میں ہے، نہ لندن میں ہے، نہ فرانس میں۔ عقلی نہ انسٹیٹیوشن میں ہے، نہ کالج میں ہے، نہ اسکول میں ہے۔ ایڈریس میں بتا کے جاتا ہوں، ڈھونڈنا تیرا کام، پتہ بتا دینا میرا کام۔ عقلی دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے۔ داتا لاہوری سے سیکھ، زکریا ملتانی سے سیکھ، دولہا گجراتی سے سیکھ، خواجہ اجمیری سے سیکھ، گنج شکر سے سیکھ۔ عقلی دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا۔ تم نے دیوانے کو سمجھا ہی نہیں۔ دیوانے کی کوالٹی پہ غور کیا ہے؟ دیوانہ رہتا ہے اکیلا، دیوانہ بنتا نہیں، کسی اسکول سے دیوانگی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، کسی کالج سے، پوسٹ ڈگری کالجز سے ڈگری نہیں ملتی، دیوانہ نمبر 1، دیوانہ نمبر 2، نہ لاہور یونیورسٹی میں ہے، نہ اسلام آباد یونیورسٹی میں ہے، نہ راولپنڈی کے پوسٹ گریجویٹ کالج میں ہے۔ دیوانہ کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی ہوتا ہے۔ علماء کو نظر کرتی ایک جملے میں، کبھی کبھی کوئی کہیں کہیں، اتنی گارنٹی ہے کہ صدی میں کم سے کم ایک ضرور ہوتا ہے، ایک صدی میں کم سے کم ایک ضرور ہوتا ہے، اور رہتا ہے اکیلا، اور لگا رہتا ہے میلہ۔
عجیب شان ہے، رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلا۔ سنو، اگر دیوانہ زمین پر ہے، دیوانہ زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، اور زمین میں ہے تو سالانہ میلہ، نہ یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، بہت سوچ کے۔ عقل مندوں کا بدلتا ہوا رنگ، ہوشیاروں کی تبدیلیاں دیکھ کر، یا اللہ ابھی یہاں تھے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں، ہم تو ایک کپ نہیں بن پائی، یہ پورا لوٹا ہو گیا، ہم ایک کپ آف ٹی نہیں بن سکے۔ بس نے سوچا یہ یار میدانی چھوڑ دو۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اب یہ عاشقوں اور دیوانوں کی مجلس میں آج میں ایک پول کھولنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسی مقدس ترین کتاب کا راز کھول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی دھونس میں نہ لے پائے، ڈرا کر کے نہ منوائے، سمجھائے نہ ڈرائے۔ اور وہ یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، 3 طرح کی۔ ایک تو ایسی ہے کہ ہم ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے۔ اور جب قرآن کی اس آیت کا تم ترجمہ نہیں کر سکتے تو عقیدہ کیسے بناؤ گے؟ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے عقیدہ ہم بناتے ہی نہیں، اور جن سے نہیں بناتے وہ بھی قرآن میں ہے۔ یہ لوگ دھونسیا لیتے ہیں نا، قرآن میں ہے، ماننا پڑے گا، قرآن میں، تیرے باپ کو ماننا پڑے گا، قرآن میں ہے۔ ڈرا دیتے ہیں، ہمیں تو پہلے قرآن ہی کو نہ سمجھ لو۔ انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف، لام، میم۔ اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا، اس کا ترجمہ مترجم نہیں جانتے، اس کا ترجمہ محدث اعظم نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت انہوں نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ میرے والد گرامی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ غزالی دورہ راضی وقت نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ مفتی عبدالعزیز احمد بضیونی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ کسی عالم نے نہیں کیا، کیونکہ اس کا ترجمہ نہ عالم دین کو پتہ نہ محدثین کو۔ الف معنی تو ہے، لام کے بھی معنی تو ہے، میم کی بھی میننگ ہے، ہم نہیں جانتے، علماء دین نہیں جانتے، مجتہدین نہیں جانتے، بڑے بڑے فقہائے دین نہیں جانتے۔ ایک فائنل جملہ بول دوں، اس کا ترجمہ خود جبریل امین نہیں جانتے۔ اچھا کیا سچویشن رہی ہوگی جب جبریل لے کے چلے ہوں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکہ سے تو جبریل کی سمجھ میں آ رہا ہے ذالک الکتاب کے بعد، مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے۔ اے بھیا سید اسیر الدین شاہ صاحب، استاد العلماء سید اسیر الدین شاہ صاحب، استاد العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ میں نے عرض کیا کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، کرو ترجمہ تو جانے۔
تو میں کہتے کہتے یہ بھی کہہ گیا کہ اس کا ترجمہ علماء دین، تو علماء دین خود جبریل امین نہیں جانتے. الف. یہی وجہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں لے کے آئے الف، حضور نے کہا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام، نبی نے کہا میں سمجھ گیا. پھر جبریل نے کہا میم، سرکار بولے میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، تب نہیں کہا. سمجھو، جہاں سے جبریل جانتے ہیں وہاں نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا. جہاں جبریل کو پتہ نہیں تھا وہاں نبی مطمئن کر رہا ہے میں سمجھ گیا. تو الف کے معنی ہے لام کے بھی معنی ہے، میم کے بھی ہیں، مگر الف کا معنی الف میں، لام کا لام میں، میم کا میم میں چھپا غیب، پردہ، حجاب. اب اتنی بھی سمجھ نہیں رہ گئی کہ جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا ہو جہان کا غیب کیسے چھپے گا؟ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول میں. ایک بات اور بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں کہ بڑے سے بڑا مولوی ترجمہ نہ کر سکے اور خود وہ جبریل امین کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیا مطلب ہے. بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہوں جس کا معنی مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے، پڑھانا ان کا کام نہیں، مطلب بتانا ان کا کام نہیں. جبریل مبلغ ہے، جبریل امین مبلغ ہے، معلم نہیں، معلم نہیں. تو جب میرے نبی نے فرشتوں کے سردار سے نہیں پڑھا تو سہارنپور کے بیکار سے پڑھائیں گے. علماء کرام اپنی اصطلاحی زبان میں اس قسم کی آیات کو اولا مفردات قرار دیتے ہیں اور واضح طور پر اسے حروف مقطعات کہتے ہیں. لیکن ایک دوسری قسم کی آیت اور ہے. اب الف لام میم سے تو عقیدہ بننے والا نہیں. جب مطلب معلوم ہی نہیں تو کیا مطلب نکالے، منشا معلوم ہی نہیں ہے تو کیا عقیدہ بنائے. دوسری قسم کی آیت ایسی ہے، پہلے اس کی پہچان سمجھ لو. بات تو درسگاہ کی ہے، بات تو علماء سے کرنے کی ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ وہ بات عوام سے کہو. تو تھوڑا سا میں اپنا لیول کم کروں، تم اپنا لیول اوپر کرو، تاکہ دوریاں نزدیکیاں بن جائیں اور معاملہ فہمی آسان ہو جائے. قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ تم کر سکتے ہو، ٹرانسلیشن کر سکتے ہو، لیکن ترجمے میں جو ظاہر ہوگا پکی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مراد نہیں. جب ترجمہ کرو گے تو ترجمے میں جو باہر نکلے گا وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں موجود نہیں. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا جو چاہے ترجمہ کرے آسان ہے، اللہ کا ہاتھ. ید مانے ہاتھ، بہت سیدھا سا، ہینڈ آف اللہ. لیکن کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ اللہ کو ہاتھ مان لے؟ ہاتھ مانے گا تو کندھا ماننا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا.
اور جب شولڈر مان لیا تو سینہ مانے گا، نہیں تو شولڈر رہے گا کہاں؟ اور جب سینہ مان لیا تو پیٹ مان لو، اور پیٹ ووٹ سب مان لیا تو دو ٹانگ بھی مان لو۔ خدا کو ماننے چلے تھے، بت تیار ہو گیا۔ ہاتھ پیر تو ہندوؤں کے خدا کے ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا خدا ہاتھ پیر سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، اسٹیچو ہونے سے پاک ہے، لیمٹ ہونے سے پاک ہے، حد سے پاک ہے۔ تو جب اللہ اعضائے انسانی سے پاک تو کیسے مانے ہم اس کا ہاتھ؟ لیکن قرآن میں تو ہے۔ اب دھمسیاؤ، اب دھمکاؤ کہ قرآن میں ہے ید، جیسے لے کے بیٹھے ہیں بشر، کہ یہاں ید، قرآن میں ہے بشر تو قرآن میں ہے ید۔ مان اللہ کا ہاتھ، چھوڑ اسلام کا ساتھ۔ نعرہ موقع پہ ایسا نہ معلوم ہو کہ نعرے کا ڈائریا ہو گیا ہے، سوٹیبل ٹائم پر۔ ارے جب مجھے تھکا دیکھو لگا دینا، میں ریسٹ لے لوں گا، ریسٹ از دا بیسٹ پالیسی۔ لیکن یہاں پر ٹھہرو، تو ید کا جو ترجمہ ہے وہ ہاتھ ہے، ظاہر ہاتھ۔ یقیناً یہ خدا کی مراد نہیں، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ تو جب مراد الہی ظاہر نہ ہو تو اس آیت کو آیت متشابہ کہتے ہیں۔ متشابہ کیونکہ اللہ کی مرضی معلوم نہیں، اللہ کی منشا معلوم نہیں، رب کی مراد معلوم نہیں، لفظ معلوم۔ ید پر میرا ایمان، کیونکہ یہ قرآن میں ہے، اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، یہ میرا ایمان۔ لیکن ید ہے، یہ ہے قرآن، نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ایمان چھوڑیں گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ید کا جو ظاہر ہے خدا کی مراد نہیں ہے، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ یہ آیت متشابہ ہے، اور متشابہ کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ ہمیں جب اللہ کی مراد معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ منشاء ربانی معلوم نہیں تو حکم کیا لگاؤ گے؟ آیات متشابہات تلاوت کریں گے، ایمان رکھیں گے، اس سے عقیدہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک مراد الہی ہم پہ ظاہر نہیں ہے۔ مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نور ہے۔ اچھا، اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا نور ہونا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ تو جب اللہ کا نور بے مثال تو قرآن نے کیسے دے دیا مثال؟ مثل نورہ، مثل نورہ، اللہ نور ہے، اس کے نور کی مثال، اللہ کا نور بے مثال، اور قرآن دے رہا ہے مثال۔ ہم کہیں گے کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ اس مثال میں ظاہر نہیں۔ یہ بھی متشابہ، یہ بھی متشابہ، اس سے بھی عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ مثلکم پہ دھیان دو، کس سے کہنا ہے؟ ارے بابا جو بات میں ہندوؤں سے کہوں گا وہ تم سے کیوں کہوں؟
ان سے کہوں گا اے ہندوستانی ہندوؤں، بت پرستی چھوڑو. تم سے کہے کو کہوں؟ تم تو چھوڑے بیٹھے ہو. بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ مخاطب کون. استاد العلماء علامہ سید حسین الدین صاحب کی صورت میں تو ہمارے پاس پورا دارالفتہ بیٹھا. اسلامی کتب خانہ، چلتا پھرتا کتب خانہ. انہیں سے ہم پوچھیں گے حضرت تفسیر میں کیا ہے، کہ بیٹا جلالین بھول گئے کیا؟ درس نظامیہ بغیر جلالین کے دو جب تک جلال اکٹھا نہ ہو جمال پیدا ہی نہیں ہوتا. بشر مثلکم لائک یو، تمہاری طرح. یہ تم ہیں کون لوگ؟ یہ کم میں کون لوگ؟ آئی ایم مائن لائک یو. یہ یو کون لوگ تھے جن سے رسول پاک نے کہا میں تمہاری طرح ہوں؟ آئی الکفار. یہ بات رسول نے کافروں سے کہی. میں تمہاری غیرت ایمانی کو للکارتے ہوئے پوچھتا ہوں، کیا بے غیرتی کے غار عمیق میں ہم اتنا گر گئے ہیں کہ رسول کو ابو جہل کی طرح مانے، ابو لہب کی طرح، اتباع شیبہ کی طرح، مکے کے گنڈوں کی طرح، سماج دشمنوں کی طرح، خدا کے باغیوں کی طرح، توحید کے غداروں کی طرح؟ اگر یہ ظاہر سچ نہیں ہے تو کہنا پڑے گا کہ مثلکم کہہ کر جو خدا نے مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، اور جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں. یہ بھی متشابہ، یہ آیت بھی متشابہ، اور متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. یہی تو مجھے افسوس ہے کہ جس آیت سے عقیدہ بنانا نہیں چاہیے اسی سے یہ بناتے ہیں. متشابہ جہاں ترجمے میں مراد کی تلاش میں تشابہ ہو، خود وہ متشابہ ہو، مراد الہی ظاہر نہ ہو، وہاں عقیدہ بناتے ہیں. چاہیے آیت محکم سے عقیدہ بناؤ. آیات بینات، آیات محکمات. آئے محکم اسے کہتے ہیں کہ جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، وہی خدا کی مراد ہے، وہی خدا کی مراد. جسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ظاہر ہے. جسے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، جو ترجمہ میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ظاہر. تو جس آیت نے رسول کو نور کہا وہ آیت محکم ہے، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ ہے. تو یہ محکم چھوڑ کے متشابہ میں کیوں گئے؟ تو عشق نے جواب دیا جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو وہ آیت محکم سے کیا لے گا؟ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم نار علی کے دیوانے، ہم داتا علی کے دیوانے، ہم ہند علی کے دیوانے، سیدی مرشدی. ایک بات اور اچیتے سمجھ لو، آیت متشابہ کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. اس لیے اسے عقیدہ نہیں بنے گا. احکام کا احکام اخذ نہیں ہوں گے. لیکن یہ عام لوگوں کے لیے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، راسخون فی العلم ہیں، ہمارے حسین الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے لیے ایک چانس ہے. کیا؟ تعویل کرو. جب متشابہ آیت سامنے آئے تو اس میں تعویل حسن کرو، مگر تعویل کرتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب آیت متشابہ کی تعویل کرو تو تعویل ایسی ہو جو کسی شان والے کی شان کو نہ گھٹائے، جس کی شان منصوص ہو.
جیسے ید اللہ میں اللہ کا ہاتھ دستے خدا نہ کہو، دستے قدرت، تعویل بھی ہو گئی، شبہ بھی نکل گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہاں نور بمانے منور ہے، جس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا روشن کرنے والا ہے۔ آپ بھی تو اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں، جب آپ کو اپنا گھر روشن کرنا ہوتا ہے تو چراغ آپ ڈھونڈتے ہیں، جب رب کو دنیا روشن کرو چراغ نبوت سراجم منیرا، چراغ نبوت سے کائنات کو روشن کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہاں بھی جب یہ آیت متشابہ ہے تو یہاں بھی تعویل کرو، قل انما انا بشر مثلکم، جب آیت متشابہ ثابت ہوئی، محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیات متشابہات میں اس کو شمار فرمایا ہے۔ یہ حوالہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا تاکہ غیر قانونی حوالے کے دھندے سے بچ جاؤ۔ تعویل کرو۔ ارے میں کیا تعویل کروں، مجھ سے پہلے تو سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا ہے، وہی سنا دوں؟ نہ، انہوں نے تو 2 ہی لفظ میں کیا ہے، اب میں بھی 2 لفظ میں کر دوں گا تو ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ گردن پہ ہاتھ رکھے ہوئے علامہ ضیاء الحق صاحب، یہ لوگوں اللہ کا کرم، یہ سید ضیاء الحق، اگر یہ سید کے بجائے صرف ضیاء الحق ہوتے تو پتہ نہیں کب تک بلواتے۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو آئیے، بات تو ہے جلیل القدر صحابی کی، لیکن اپنے انداز سے میں سجانے کے لیے پھیلا کے بتا رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تقریب فہم کے لیے۔ اے بھائی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اس ان پڑھ کی تقریر سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، ٹھیک سے بیٹھنے کو جگہ نہیں، ٹھیک سے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، یہ آپ کی عشق، آپ کی محبت، ابے بڑے عجیب آدمی ہو تم لوگ، ان پڑھ کی تقریر سننے آ گئے۔ یہ میں بول گیا بھائی، میں کم علم والا جاہل ان پڑھ، کائے کو تم اپنی رات خراب کر رہے ہو؟ بس آپ اپنے گھر گئے، جو منسیرا سے آئے وہاں گئے، جو لاہور سے آئے وہ وہاں گئے، جو قرب و جوار سے آئے وہاں گئے۔ کل کہاں گئے تھے؟ راول پنڈی گیا تھا، صادق آباد۔ ہاں، کس کی تقریر تھی؟ ارے پہلے تو بڑے بڑے علامہ تھے، استاذ العلماء سید ضیاء الحق صاحب نے بھی تقریر کیا، اس کے بعد ایک مولانا ان پڑھ تھے، مولانا ان پڑھ، کہاں انہوں نے اپنے کو خود ان پڑھ کہا؟ ارے تو کیسے کہتا ہے مولانا ان پڑھ؟ مولانا ہے تو ان پڑھ نہیں، ان پڑھ ہے تو مولانا نہیں۔ اور سنی اسٹیج پر تو کسی ان پڑھ کو تقریر کرنے نہیں دیتے، یہ پہنچا کیسے؟ ان کا خود انہوں نے کہا، ٹیپ نکالا، آڈیو کیسٹ لگا کے کہتا سن لے۔ واقعی میں نے کہا ہے، نکلا کہ میں ان پڑھ ہوں، آپ لوگ کائے کو اپنی رات خراب کر رہے ہیں ان پڑھ کی تقریر کے لیے؟ ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، بغیر منہ دیکھے، میں اپنے کو 100 بار ان پڑھ کہوں، تم دوہراؤ گے؟ 1000 بار میں اپنے کو جاہل کہوں، تم کل سے مجھے جاہل کہو گے؟ کیا سمجھو گے؟ خاکساری ہے، انکساری ہے،
تواضع ہے، یہی تو سمجھو گے۔ خاکساری پر ایک بات اور بتا دوں، خاکساری پہ کوئی عالم اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری ہے، کوئی واقعی ان پڑھ ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، ٹھیک ہی تو ہے۔ کوئی فخر اسلاف، دیکھیں کتنے لوگ لٹریچر پہ نظر رکھتے ہیں، کوئی فخر اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف کہے تو خاکساری ہے، انکساری ہے۔ لیکن واقعی ٹانڈا کا کوئی گاندھیائی نقطہ نظر کا مولوی اپنے کو ننگے اسلاف لکھے، ٹھیک ہی تو ہے۔ خاکساری پر ایک آخری بات سن لیجئے، ہاشمی اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری ہے، لیکن اگر ہاشمی کا بڑا استاذ العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب ایک بار مجھے جاہل کہہ دے تو یہی میری سند ہے، میں خود کو کہوں تو خاکساری، اور میرا بڑا، میرا مرشد، میرا استاد، وقت کا مجدد، وقت کا مفتی اعظم، محدث اعظم، وہ ایک بار کہہ دے تو پھر یہی سند، یہی میری ڈگری۔ ساری جماعت اپنے لیڈر کو ابو الحکم حکمتوں کا باپ کہتی تھی، بڑا پراؤڈ تھا، پورے عرب کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میرا لیڈر ابو الحکم، میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا، وہی سند بن گئی، وہی ڈگری بن گئی۔ جب خود کہو تو خاکساری ہے، اب بڑا کہہ دے تو سند ہے۔ اے اللہ، بشرم مثلکم کہنا تھا، تو نے کیوں نہیں کہا؟ اے اللہ، تو نے کیوں نہیں کہا؟ قل انما، محبوب تم کہو، رسول تم کہو، میرے حبیب تم کہو، میرے قریب تم کہو، میرے نور تم کہو، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، تم کہو گے تو لوگ خاکساری سمجھیں گے، میں بڑا ہوں سند بن جائے گی۔ اے محبوب تم کہو، جب انا بشر مثلکم تم کہو گے سارے سوال سمجھ جائیں گے۔ جس کی انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، جس کے پلٹانے سے ڈوبا سورج پلٹ جائے، جس کے کہنے سے پیڑ جو سے اکھڑ کر قدموں میں آ جائے، جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑھے، وہ کہے کہ میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں۔ میرا نبی خاکساری کر رہا ہے، میرا نبی انکساری کر رہا ہے، سید المتواضعین تواضع فرما رہے ہیں۔ اے اللہ، تو نے کیوں نہیں کہا سن، میں بڑا ہوں، میرا کہنا سند ہے، اور جب میرا کہہ دینا سند ہے تو بشر مثلکم میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، یا ایھا المدثر کہوں گا، یاسین کہوں گا، میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک، میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضهم درجات، میں کہوں گا تو کہوں گا ولسوف یعطیک ربک فترضی، میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں کہوں گا تو کہوں گا میں قد جاءکم برہان من ربکم، میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں کہوں گا تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما
خلقنا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک. اے محبوب تمہاری نبوت ہو تو میں بیان کروں، رسالت میں بیان کروں، رفعت میں بیان کروں، عظمت میں بیان کروں، طہارت میں بیان کروں. میراث تم کرو تو بیان میں کروں، قرب خاص میں تم ہو تو بیان میں کروں، تو کمان سے بھی کم معاملہ ہو تو بیان میں کروں. اے محبوب تمہاری نبوت و رسالت و خلافت و امامت و سیادت و صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و بلندی برگزیدگی بلند بھائی. نبی میں یا ایھا النبی میں کہوں گا تاکہ میرا کہنا نبوت پہ سند رہے، یا ایھا الرسول میں کہوں گا تاکہ رسالت پہ سند رہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا تاکہ تمہارے رحمت ہونے پہ سند رہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں کہوں گا تاکہ تمہارے رؤوف الرحیم ہونے پر سند رہے. اے محبوب اگر تمہیں محبوب کہوں گا تو میں کہوں گا، ذکر کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، درجوں کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، سارے رسولوں پر تمہیں فضیلت دی ہے میں بیان کروں گا، میں نے تمہیں مومنین کی جان سے زیادہ قریب بنایا میں بیان کروں گا. مگر اے محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اسے تم ہی بہو تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے مدینے والا خاکساری کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے. ایک بات بتائیے، بہترین جماعت تھی صحابہ کرام کی. میں نے پچھلی تقریر میں آپ کو مقام صحابہ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی تھی جب ہم خورشید احمد قادری صاحب کے مہمان تھے اسلام آباد میں. اللہ کرے اسلام آباد رہے، آباد رہے. میں جہاں سے آیا ہوں وہ فیض آباد ہے، کل جہاں بولا وہ اسلام آباد ہے، یہاں بھی آباد ہے وہاں بھی آباد ہے، یہ صادق آباد ہے. یہاں جتنے جھوٹے ہیں یہاں سے نکل جائیں، یہ صادق آباد ہے. صحابی کے بارے میں پہلے ایک عقیدہ سن لیجئے. ہر صحابی چاہے جس درجے کا ہو بٹ صحابی، لیکن صحابی تو وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے، وہ داتا لاہوری سے بھی افضل ہے، وہ خواجہ اجمیری سے بھی افضل ہے نا. پھر ہماری اور آپ کی کیا گنتی، جب خواجہ سے افضل، داتا سے افضل، صرف صحابی. اب مجھے بتا سکتے ہیں واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ ابے جس نے رسول کو دیکھا اور اسلام پر خاتمہ ہو گیا، دیٹس آل، صحابی ہو گیا. صحابی بننے کے لیے تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ جتنی تسبیح لے کے گھومتے ہیں سب. صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، دیدار مصطفیٰ. موت علی الاسلام. These two qualities can make you qualified as a صحابی. اب صادق آباد کے ٹائم کے حساب سے، آپ کے راول پنڈی کے ٹائم سے، صبح 10 بجے ایک شخص رسول کے پاس آیا، کلمہ پڑھا. کیا ٹائم ہے؟ صبح
10 بجے گھر پہنچا، 11 بجے انتقال ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ دونوں کوالٹی پائی گئی تو صحابی ہے۔ نبی کو دیکھا بھی اسلام پر موت ملی، اور 10 سے 11 پر 1 گھنٹے کا مسلمان، اور افضل ہے غوث اعظم سے، افضل ہے داتا لاہوری سے، افضل ہے بابا فرید سے۔ مجھے بتاؤ اس صحابی کی افضلیت میں کس عمل کا داخل ہے؟ نماز تو پڑھی نہیں، وہ بھی نہیں پڑھی، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، ایک بھی فرض ادا نہیں، اس لیے کہ 10 سے 11 تک کے بیچ میں نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، تو نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر، تو یہ درجہ صحابیوں کو عمل سے نہیں ملا، مصطفیٰ کی نظر سے ملا۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ صحابی نے کیا کیا، اب ان کی کرنی دھرنی ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ صحابی کردار سے، عمل سے، تقوی سے، عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی عنایت سے بنا ہے۔ آج کل لوگوں کو شوق ہے، انہوں نے نبی کو ستایا تھا، بعد میں کلمہ پڑھا، انہوں نے ستایا تھا، بعد میں پڑھا، ہمیں جب ستایا تھا اسے یاد رکھ لیا، اور جس کلمے نے سب مٹا دیا وہ بھول گئے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، ستایا نبی کو، معاف کیا نبی نے، صحابی بنایا نبی نے، حساب لے رہے ہیں آپ۔ اب میں جس صحابی نے ایک وقت نماز نہ پڑھی ہو اس لیے کہ فرض ملا نہیں، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال ہو گیا، فرض نماز کا وقت نہیں ملا، فرض روزہ نہیں ملا، اسے کوئی فرض نہیں چھوڑا، مگر فرض کیا بھی نہیں کیونکہ وقت ملا ہی نہیں، اور بغیر عمل کے جنتی، نہ صرف جنتی بلکہ جنتیوں سے بھی افضل، غوث جیلانی سے، داتا لاہوری سے، خواجہ اجمیری سے، جب بغیر عمل کے ان سے بڑا ہے تو قادریوں کسی صحابی پہ انگلی مت اٹھانا، ہر صحابی تیرے دادا پیر سے بھی بڑا۔ چشتیوں کبھی صحابی پہ انگلی مت اٹھانا، ہر صحابی غریب نواز سے بھی افضل۔ نقشبندیوں کبھی صحابہ پہ انگلی مت اٹھانا، آقا نقشبند سے بھی وہ افضل۔ اور وہ صحابی جنہوں نے اسلام پھیلایا ہو، مسلمان بنایا ہو، رومیوں کی کمر توڑی ہو، 20 سال گورنر، 20 سال خلیفہ بن کر یہودیت، نصرانیت کو دھول چٹایا ہو، وہ امیر معاویہ۔ کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ فضیلت امیر معاویہ کی سنو اور علی کی اولاد سے سنو۔ ہم اپنے بارے میں بتا دیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ تو اجل صحابہ میں ہے، فقہائے صحابہ میں ہے، امیر المومنین ہیں،
ان کو تو فاروق اعظم نے چنا تھا، میں تو ایک دن 1 گھنٹے کے صحابی کے آگے بھی بس ایمان پر خاتمہ ہو، صحابیت متحقق ہو، میں قربان. اور اس معاملے میں بہت پکا حسنی ہوں اور بہت پکا حسینی ہوں. ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ میں امام حسن ہی کی اولاد ہوں، اس لیے جب کوئی امیر معاویہ کو برا کہتا ہے مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میرے جد کریم امام حسن بھروسہ کریں، پوری خلافت دے دیں، اہل سمجھیں، بیعت کریں، میرا دادا بیعت کرے اور آج کا پوتا بغاوت کرے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں پکا حسنی. 2 جملے میں بات ختم کر کے موضوع پہ آتا ہوں. ابے تم بھی ہو جاؤ، ڈوب جاؤ عشق امام حسن میں، ڈوب جاؤ عشق امام حسین میں. امام حسن کے پوتے ہیں غوث اعظم، ان کا پوتا میں ہوں، اس لیے مجھے حسنی سید ہوں. حسین سے محبت ہے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی مشکل کشا خیبر شکن سے جو کچھ معاملہ ہوا تاریخ کی کتاب میں بعد میں آیا. سب سے پہلے حسن حسین نے دیکھا. مجھے بتاؤ علی کا درجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ حضرت فاطمہ کا درجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ کیا حسن حسین کو علی کے دشمن کی پہچان نہیں تھی؟ کیا حسنین کریمین کو اپنے باپ کا مخالف معلوم نہیں تھا؟ اس لیے آج کے مولویوں حسن حسین کو اوورٹیک مت کرو، بلکہ پکے حسنی ہو جاؤ، پکے حسینی ہو جاؤ. اور جیسا میں ہو گیا ہوں، امام حسن نے جس معاویہ سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے، اور حسین نے جس یزید سے جنگ کیا ہے ہم صلح نہیں کر سکتے. تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنا شروع کر دیا. اس روزے کا کوئی کنسپٹ راولپنڈی میں نہیں ہے، اور اگر کہہ دیا جائے رکھنے کو، جس دن میں کہوں گا اس دن اس بندے سے میری آخری ملاقات ہوگی، پھر میرے پاس وہ کبھی نہیں آئے گا. اسے روزہ وصال کہتے ہیں، صوم وصال کہتے ہیں، جس کی پہچان یہ ہے روزہ رکھو افطار نہ کرو، روزہ رکھو سحری نہ کھاؤ، روزہ رکھو کچھ نہ کھاؤ اور ناغا بھی نہ کرو، کنٹینیوس. میرے پاس پلٹ کے آئے گا. اگر کبھی وہ بھولے بھٹکے خلافت لیے ہوگا تو واپس کرنے آئے گا. یہ خلافت نہیں، خالی آفت ہے. عجب مرشد ملا ہے، نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے. مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو اب سنجیدگی سے آگے بڑھیے. رسول پاک نے وہی روزہ رکھنا شروع کیا. یا رسول اللہ ہم کھا پی کر کے روزہ رکھیں، آپ بغیر کھائے پیے؟ ہاں، تاکہ راولپنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے، تاکہ راولپنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے گی نبی ہماری طرح نہیں ہے. روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، نو افطاری، نو سحری، نہ سحری ہے نہ افطاری، سے صوم وصال، روزہ وصال کہتے ہیں. پیغمبر نے 1 دن رکھا، 2 دن رکھا، 3 دن رکھا. صحابہ کرام عاشق رسول
دیکھا ابھی آقا نہیں کھا رہا ہے اور ہم غلام کھا رہے ہیں، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ معلوم ہے کیا کرتے ہیں رسول؟ افطار نہیں کرتے، سحری بھی نہیں کھاتے بھی نہیں، کنٹینیوس لگاتار وداؤٹ اینی گیپ۔ 3-4 دن کے بعد جماعت گھٹنے لگی، سرکار نے توجہ فرمائی، یا رسول اللہ سب آپ کی پیروی میں لگ گئے، آپ کو کھاتا پیتا نہیں دیکھا، سب کھانا پینا چھوڑ کے 100ویں وصال میں لگ گئے۔ رسول پاک نے مخاطب کر کے فرمایا، جو جملہ محل استدلال میں لانا ہے اس کو سنو، ایوکم مثلی who is like me nobody is like me۔ تم مجھے فالو کرتے ہو میری طرح، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔